بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ صرف اور صرف ایک بار یہ سورت پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ اگلے دن 1 کروڑ نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا، 500 کروڑ کی بھی مراد ہے، 500 کروڑ کی بھی حاجت ہے تو ایک دن کے اندر پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں وہ کسی بھی نماز کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ کے نام اور مختصر سورت کا وظیفہ ہے۔ درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا۔ یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو فوراً پورا کرتی ہے۔ ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوری طور پر اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے اس میں آپ کو خوش رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہے اس کے مطابق آپ کو صدقہ خیرات لازمی کرنا چاہیے۔ اور اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اگر آج کا وظیفہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ عمل کرنے سے رات تک اگر 1 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اگر یہی وظیفہ نماز عشاء کے بعد کرو گے تو صبح اٹھنے سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ناظرین کرام، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، تو صبح فجر کی نماز کے بعد چاہو یہ وظیفہ کر لو، ظہر کے وقت کر لو، مغرب کے وقت کر لو، عشاء کے وقت کر لو، جب آپ کو صحیح لگے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو یہ عمل بتا رہا ہوں، بڑی رقم چاہیے، لاکھوں کروڑوں کی ضرورت ہو، اگلے ہی دن انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما کر غائبی اسباب سے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی خاص، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی اور بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل کیا، یہ وظیفہ پڑھ لیا، رب کعبہ نے بیٹھے بیٹھے اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسے آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بھی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی، آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا وظیفہ ملے کہ اس سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ہمارے گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے، دولت بے شمار ہو جائے، دولت مل جائے۔ تو ایسی جو بھی بندہ حاجات رکھتا ہے، بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بھائی بہن ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمل کو بتانا پسند نہیں کرتے اور عمل کے دوران لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، فون پہ باتیں کرنے لگتے ہیں اور سامنے ٹی وی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، ایسا نہیں کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آپ نے واقعی رب کو منانا ہے، اگر آپ نے واقعی ایک دن میں کروڑوں کا مالک بننا ہے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، میرے اکثر بہن بھائی، میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا،
ہمیں جو ہے وہ ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو خدا را میری تمام بھائیوں اور بہنوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ نماز کے بعد یہ عمل کر لیں۔ آپ لوگ پڑھ کر دیکھ لینا، ویسے تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر رات سے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، جتنی بڑی رقم چاہیے ہو، آپ کو جو پیسے چاہیے ہوں، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے پر غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ قابو پا لے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے کہ اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ شفاعت کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ اسی طرح اتنا خاص اور مجرب ہے کہ اگر آپ رب کی شفاعت چاہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کی شفاعت چاہتے ہیں اور گھر کو دولت سے بھر دینا چاہتے ہیں، تو کسی بھی نماز کے بعد یہ سورت بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ سورت ہر گھر میں پڑھی جائے تو بہترین ہے۔ اگر گھر کا کوئی ایک بندہ بھی پڑھ لے گا تو گھر کے تمام افراد کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ پیارے دوستو، آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، تہجد میں پڑھ لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی اس عمل کی شرط ہے۔ نماز پابندی سے پڑھنے والا یہ عمل کرے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ایک دن کے اندر رب سے کروڑوں مانگنے والا بھی اپنی حاجت کو پورا نہ کر لے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز ختم کرتے ہی وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر مرد حضرات چاہیں تو مسجد میں پڑھ لیں، عورتیں گھر میں جہاں بھی پڑھتی ہیں پڑھ سکتی ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوشش کیجئے کہ نماز والا پڑھیں، اور الحمدللہ نماز والا درود پاک ہمارے گھر کے بچوں کو آتا ہے، پوری امت کو آتا ہے۔ وہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 7 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی وظیفہ پڑھتا ہے، جب بھی رب کے سامنے جھکتا ہے، جب بھی رب کے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر جھولی پھیلاتا ہے، تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے۔ آپ نے اپنے اس مقصد کے لیے نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو دولت اور شہرت چاہیے، آپ من پسند نوکری، قرض سے نجات، کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس کا جو مقصد ہے وہ اپنے مقصد کی نیت کر لے، اور نیت کرتے ہی اب آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی لاڈلی، سب سے چھوٹی، سب سے طاقتور اور محمد مصطفیٰ کو افضل قرار دینے والی کثیر تعداد میں کامیابی نوازنے والی سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 33 بار ہی یا غنی یا مغنی کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی یا غنی یا مغنی ملا کے پڑھا
تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا غنی یا مغنی ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 33 بار یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 34 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مطلب ان سب کو پڑھیں گے تو ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر، 33 بار یا غنی یا مغنی اور 34 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اس وظیفے کو توجہ سے، دھیان سے اور ڈوب کے پڑھنے والا شخص جس خواہش کو، جس حاجت کو لے کے بیٹھے گا وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کروڑوں کے قرض دار ہو، بعض اوقات انسان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بندے پر کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے، اور قرض ایسی لعنتی چیز ہے کہ جس پر ہو جائے اس کا جینا، اس کا سکون، اس کی ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں خود کو گھبرانے سے بچانا چاہتے ہو، ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہو، تو صرف اور صرف ایک بار کسی بھی نماز کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے۔ بے اولاد اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار روزگار کے لیے پڑھ لیں، جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کو مقناطیس کی طرح کھینچنا چاہتے ہیں، اپنی دکان پہ رش لگانا چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر عقیدت سے جو بھی مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، اور منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات کہاں کہاں سے ہو رہی ہے، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ، آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، اور یہ وظیفہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب سے سچے دل کے ساتھ دعا کیجئے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔